السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات سماعت کرتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے مسلسل جدید مسائل لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ حضرات ان مسائل سے پورے طور پر مستفیض ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے بھی رہیں گے۔ بس ایک گزارش یہ کرنی تھی کہ ہمارے اہم مسائل بادلائل کے آنے والے ہر آڈیو ویڈیو کو مکمل طور پر سنیں، مکمل طور پر اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ ہمارے چینل کو جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم تمام جدید مسائل بآسانی آپ تک بسہولت آپ تک پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ دارین میں اس کا خوب بہترین بدلہ عطا فرمائے اور اس کی خوب جزا عطا فرمائے۔ تو آج کا مسئلہ تھا گرگٹ اور چھپکلی مارنے کا حکم۔ سوال ہے، گرگٹ کو مارنے سے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، ایسا عوام میں رائج ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور چھپکلی مارنے کا کیا حکم ہے؟ کیا گرگٹ اور چھپکلی ایک ہی قسم کی مخلوق ہے؟ بڑا ہی اچھا سوال کیا ہے حافظ سفیان ملی صاحب نے مالیگاؤں سے، اور ہم بچپن سے یہ بھی سنتے آئے ہیں کہ ایک گرگٹ یا ایک چھپکلی مارنے سے ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے، یا جتنی تعداد میں چھپکلی یا گرگٹ مارو گے اتنی تعداد میں قرآن شریف کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ مفتی صاحب نے بڑا ہی اچھا اس کا جواب دیا ہے، مکمل پورا جواب بغور سماعت فرمائیں، اور تمام دلائل ہم ڈسکرپشن میں نیچے ڈال دیں گے، وہاں سے استفادہ کر لیں۔ مفتی صاحب رقم کرتے ہیں، الجواب وباللہ التوفیق، متعدد احادیث میں، صحیح احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرگٹ کو مارنے کا حکم استحبابی طور پر دیا ہے، اور اس پر اجر و ثواب ملنے کی بات کہی گئی ہے۔ احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما کے گھر گئی، دیکھا کہ گھر میں ایک برچھا رکھا ہوا ہے، تو عرض کیا، اے ام المؤمنین، آپ اس سے کیا کرتی ہیں؟ فرمانے لگی، ہم اس سے گرگٹ اور چھپکلیاں مارتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے ہر جانور نے آگ بجھانے کی کوشش کی سوائے گرگٹ کے کہ یہ اس میں پھونک مار رہا تھا تاکہ اور آگ بھڑکے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مار ڈالنے کا حکم فرمایا۔ حضرت ایک صحابی سے اور منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ پھونکتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گرگٹ کو ایک ہی وار میں مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائے گی، دوسرے وار میں اس سے کم اور تیسرے وار میں اس سے کم نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اس حدیث شریف میں 100 نیکیوں سے مراد تعداد کی تحدید مقصود نہیں ہے، بلکہ کثرت کا اظہار مقصود ہے کہ اس پر بہت سارا اجر و ثواب ملے گا۔ البتہ گرگٹ کے مارنے پر حج و عمرے کا ثواب ملنے والی بات اور ایک گرگٹ کو مارنے سے ایک قرآن اور اسی طرح گرگٹ کی تعداد سے قرآن پڑھنے کا ثواب ملنے والی بات بھی بے اصل ہے، کسی بھی حدیث شریف میں اس کا ذکر نہیں آیا ہے، لہٰذا اس کا بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ گرگٹ اور چھپکلی دونوں کے مارنے کا ایک ہی حکم ہے، دونوں کے مارنے پر اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ چھپکلی بھی گرگٹ کی ایک قسم ہے۔ محدثین و فقہاء نے بھی وزغ سے گرگٹ اور چھپکلی دونوں مراد لیا ہے، اور حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے چھپکلی مارنے کے لیے وہ برچھا رکھا ہوا تھا، اس لیے کہ ظاہر ہے گھروں میں عام طور پر چھپکلی ہی ہوتی ہے، گرگٹ گھروں میں نہیں پائی جاتی، بلکہ اس کا مسکن جھاڑ اور جھنکاڑ ہوتا ہے۔ عام طور پر گرگٹ جھاڑیوں میں موجود ہوتی ہے، اور خاص طور پر ببول کی جھاڑیوں میں گرگٹ پائی جاتی ہے، اور چونکہ گرگٹ گھروں میں پائی نہیں جاتی، اس لیے سیدہ عائشہ کی روایت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جو برچھا رکھا ہوا تھا وہ چھپکلی کے مارنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ واضح رہے کہ چھپکلی گرگٹ سے زیادہ نقصان دہ ہے، اس لیے کہ بلا شبہ چھپکلی میں زہریلا مادہ ہوتا ہے، اگر یہ کھانے وغیرہ میں گر جائے تو بعض اوقات انسان کی ہلاکت کا باعث بھی بن جاتی ہے، اور جسمانی لحاظ سے چھوٹی ہونے اور دیواروں اور چھتوں پر آسانی سے چڑھنے کی صلاحیت ہونے کی وجہ سے اس کی پہنچ ہر جگہ ہوتی ہے،
جس سے غفلت برتنے میں نقصان کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کی طبعی خباثت، شقاوت اور انسانی صحت کی حفاظت کے پیش نظر اس کے مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔